آپ سے مجھے سب سے پہلے یہ دریافت کرنا ہے کہ خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے جرائم کا فحاشی کے پھیلاؤ سے کیا تعلق ہے؟ تو ایک طرف وہ سارے احکام دے جا رہے ہیں، تو ان احکام کو دینے کی ضرورت کیا ہے؟ گھروں میں بیٹھی رہو، باہر نکلو تو اپنے آپ کو مکمل کورٹ کر لو، اس کے بعد سورہ نور میں جو کچھ ہے بالکل ارریلیونٹ ہو جاتا ہے۔ اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے اس تعبیر میں کہ ذہن ہمیشہ منتقل یہاں پہ ہوتا ہے کہ یہ تو اس پردے کا تعلق عورت سے، جبکہ سورہ نور میں آپ جائیں گے جہاں پر اصل احکام دیے گئے ہیں، بہت اختصار سے بیان کر دیتا ہوں، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کو مخاطب کیا، مردوں کو بھی یہ توجہ دلائی ہے کہ عورت کو انسان سمجھو، اور عورتوں کو بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ ان کو انسان بن کے ہی مردوں کے سامنے آنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو مرد ہوتے ہیں یہ اپنے دو چار پانچ جو قریبی رشتے کی خواتین ہوتی ہیں ان کے علاوہ کسی خاتون کو انسان کے طور پر نہیں دیکھتے، عورت کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور وہ انہیں دو وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے، یا تو عورتوں کا جمال ہوتا ہے یا ان کی نسوانیت ہوتی ہے۔ تو جمال وہ زینتوں سے پیدا کرتی ہیں، وہاں پہ ان کو روکا گیا، اور نسوانیت کا اظہار جو کہ ان کا سینہ ہوتا ہے اس کو کہا گیا کہ خاص طور پہ کور کر لو۔ تو ہمارے مذہبی لوگوں میں اس بارے میں انتہائی سختی کا رویہ ہوگا، اور ایک دوسری انتہا پر جو لبرل طبقہ مانا جاتا ہے اس کے ہاں یہ سب دقیانوسی باتیں سمجھی جائیں گی، اور ایسے رویے پھر وہ اختیار کرتے ہیں کہ جیسے مغربی ممالک میں سب کچھ کھلا ڈلا ہوتا ہے اور کسی قسم کی کوئی پابندی وہاں نہیں ہوتی۔ اور پھر اس طرح کی مثالیں بھی ان معاشروں سے پیش کی جاتی ہیں کہ وہاں عورت کچھ بھی پہن کر نکل جائے تو کسی کی مجال نہیں کہ اسے ہاتھ بھی لگا سکے وغیرہ، جبکہ اس کے جواب میں پھر مذہبی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ان معاشروں میں کتنے ہی بچے بغیر باپ کے نام کے پلتے ہیں، اور اسی طرح ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ دیا جاتا ہے وغیرہ۔ تو اس صورتحال میں ایک عام آدمی پھر کیا کرے اور درست رویہ کیا ہوگا اس حوالے سے؟ اگر ہم اپنی فیملی کے ساتھ کہیں باہر جائیں اور کوئی جان بوجھ کر ہماری خواتین کو تنگ یا ہراساں کرنے کی کوشش کرے تو کیا کرنا چاہیے ایسے؟ پرابلم پیدا کہاں سے ہو رہا ہے؟ پیدا یہاں سے ہو رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اور خاص طور پہ مردوں کی تربیت نہیں کر رہے۔ دیکھیے سارے مسائل کہاں سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ جو پردے کا قانون ہے اس کو بس عورتوں سے متعلق کر دیا، تو مردوں کی کوئی تربیت ہی نہیں ہے۔ جب قرآن مجید میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سورہ نور میں مردوں سے شروع کر رہے ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کچھ دنوں سے خواتین کے ساتھ زیادتی یا ان کو ہراساں کرنے کے واقعات کی خبریں تواتر کے ساتھ میڈیا پر آ رہی ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ابو یحییٰ صاحب سے انہی واقعات کے تناظر میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایسے واقعات کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے۔ نیز اس حوالے سے جو مختلف قسم کی بحثیں ہمارے معاشرے میں جاری ہیں ان پر بھی گفتگو کریں گے، اور تفصیل کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ در حقیقت پروردگار عالم کو مردوں اور عورتوں سے اس معاملے میں کیا رویہ مطلوب ہے، یعنی شرم و حیا کے تقاضے کیا ہیں اور دین میں اس حوالے سے کیا رہنمائی موجود ہے، جسے جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے۔ السلام علیکم ریحان صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سے مجھے سب سے پہلے یہ دریافت کرنا ہے کہ خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے جرائم کا فحاشی کے پھیلاؤ سے کیا تعلق ہے، کیونکہ موجودہ دور میں اگر غور کیا جائے تو حیا کے تقاضوں کو پورا کرنا پہلے کی نسبت اس لیے زیادہ دشوار محسوس ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور 10 قسم کی چیزیں ہر وقت ہم آپ کے سامنے موبائل فون پر موجود ہوتی ہیں۔ ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب اور اس جیسے بہت سے پلیٹ فارمز ہر وقت آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ مواد پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح تیز انٹرنیٹ کی بدولت ہر قسم کی ویڈیوز دیکھنا آج کل بے حد آسان ہے۔ غرض یہ کہ فواہش کی طرف مائل ہو جانے کے تمام تر لوازمات گویا پلیٹ میں سجے ہوئے آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں، جبکہ فواہش سے بچنا دین اسلام کے بنیادی احکام میں شامل ہے، اور اسی لحاظ سے یہ ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ایک اہم اور بڑی آزمائش ہے۔ آپ اس سب کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ عورتوں کے خلاف جو اس وقت جرائم بڑھ رہے ہیں اور مسلسل اخبارات میں یا سوشل میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں یا الیکٹرانک میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں، اس کا فحاشی سے براہ راست کیا تعلق ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو فحاشی ہے خود اس کے پھیلاؤ کے اسباب یا وجوہات یا اس کا معاملہ کیا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ دوسرے حصے کے اوپر پہلے بات کر لوں، اس لیے کہ یہ چیز زیادہ اہم ہے۔ دیکھیے جو موجودہ دور ہے اس دور کے اندر جو بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں، فحاشی ان میں سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ہمارا دین ہے، جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید نے اس کو ایک بڑا جرم قرار دیا ہے، بڑے گناہوں میں اس کو شامل کیا ہے، اور اس کا جو ایک اپلیکیشن ہے یعنی کہ زنا، اس کو جرم بھی قرار دیا ہے۔
اور 3 بڑے جرائم میں سے ایک جرم ہے زنا. اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ یہ جو مغربی تہذیب ہے اس نے جو آزادی کی قدر پیدا کی ہے اس قدر کے اندر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک مرد و زن اگر اپنی مرضی سے تعلق قائم کرتے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے. اسی طریقے سے وہی کہتے ہیں کہ ہمارا جسم ہے اور ہمارا یہ حق ہے ہم اس کو جس طرح چاہیں ایکسپوز کریں نمایاں کریں. تو اس پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں نہ فحاشی کوئی مسئلہ ہے نہ عریانی کوئی مسئلہ ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ ایک میڈیا کا دور بھی ہے جس طرح آپ نے بھی اشارہ فرمایا. تو وہ ساری چیزیں جو اس سماج میں موجود ہیں اس کا کہیں زیادہ سمجھیے کہ بڑھ کر مظاہرہ پھر میڈیا میں جتنی بھی میڈیا ہیں انٹرنیٹ ہے فلمیں ہیں ڈرامے ہیں یا ٹک ٹاک ہے اس طرح کی چیزیں ہیں وہاں پر ان سب کا ہمیں عکس نظر آتا ہے. بلکہ بہت زیادہ ایک گنا بڑھ کے وہاں پر یعنی جتنا مغربی معاشروں میں ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس کے آثار ہمیں اس سائبر میڈیا کے اوپر نظر آتے ہیں. دوسری طرف ہمارا مذہب ہے جس نے فواہش کی ہر قسم کو حرام قرار دیا ہے. قرآن مجید نے جمع کا لفظ بارہا استعمال کیا ہے. اس میں قرآن مجید نے بتا دیا کہ فحش کی جو جتنی بھی اقسام ہیں یعنی اصل میں تو یہ جنسی بےراروی پہ مبنی ہر قسم کے کام کو کہتے ہیں. اس کی ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ زنا یا متعلقات زنا کا ارتکاب کیا جائے اور پھر اسی قبیل کی جو دیگر چیزیں ہیں جیسے ہم جنس پرستی ہے یا بہائم کے ساتھ یا اطفال کے ساتھ تعلق ہے اس تمام کو قرآن مجید نے حرام قرار دیا ہے. جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ جنسی باتوں یا جنسی اعضاء کا افشا تحریری شکل میں یا تقریری شکل میں یا تصویر کی شکل میں. اور وہ تیسری چیز اس کے اندر جو شامل ہے وہ یہ کہ عریانی کو نمایاں کیا جائے اپنے جو قابل سطر اعضاء ہیں ان کو نمایاں کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں جن جن چیزوں کو قرآن مجید نے حرام کیا اور اس درجے میں جا کے حرام کیا ہے کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ ولا تقربوا الزنا زنا کے قریب بھی مت جاؤ. تو دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ قریب بلانے اور ایکسپوز کرنے اور ان چیزوں میں ملوث کرنے کے ساری چیزیں سارے اسباب گویا کہ انہوں نے جمع کر دی ہیں. اس کے نتیجے میں ظاہری بات ہے کہ انسانوں کی پھر تربیت ہوتی ہے انسانوں پہ اس کا ایک اثر آتا ہے. اب میں آپ کے سوال کے پہلے حصے کی طرف آتا ہوں. وہ اپنی ذات میں چونکہ خود ایک بڑا ڈیبیٹیبل موضوع ہے ہمارے یہاں کہ یہ جو عورتوں کے خلاف جرائم بڑھ رہے ہیں اس کا فحاشی کے پھیلاؤ سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. تو میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ دیکھیے جس وقت کوئی شخص کسی خاتون کے خلاف اس نوعیت کا کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس میں 2 چیزیں شامل ہوتی ہیں. ایک اس کی بدکار ذہنیت ہوتی ہے فحاشی ظاہر بات ہے اس کا اثر اس کے اوپر پڑ رہا ہے پوری طرح پڑ رہا ہے. اور دوسری اس کی مجرمانہ ذہنیت ہوتی ہے جو ایگریشن کے ساتھ کسی جرم کا ارتکاب کرواتی ہے. تو دوسری چیز تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا فحاشی سے براہ راست تعلق نہیں ہے وہ تو انسان کے اپنے اندر سے پیدا ہوتی ہے. لیکن جو اس کے اندر یہ جو خواتین کے خلاف اقدام جس وقت وہ اٹھاتا ہے اور جنسی نوعیت کا کوئی قدم اٹھاتا ہے تو وہاں پر ظاہر ہے کہ محسوس یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی فحش چیز میں مرتکب رہا ہے وہ شخص. یعنی یہ پاسبل نہیں ہے نا کہ ایک پاک دامن آدمی ہے نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے اس طرح کی بے حیائی کی چیزوں سے دور رہتا ہے اور پھر وہ اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہو جائے. تو اس کا امکان نہیں ہے. تو 2 پہلو ہیں خواتین کے خلاف ہونے والے جرائم کے. ایک مجرمانہ ذہنیت تو وہ ظاہر بات ہے فحش کا اس سے براہ راست تعلق نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ جو اقدام کیے جاتے ہیں وہ جو جرم کیے جاتے ہیں وہ جنسی نوعیت کے جرائم ہیں تو ہراسمنٹ کے یا اس نوعیت کے زنا کے یا زنا بالجبر کے اقدامات ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی بھی جو محرک ہے وہ فواہش کا پھیلاؤ بنتا ہے. اور نہ بھی بنے تب بھی ہمارے دین میں جب یہ طے ہے کہ ایک چیز حرام ہے ناجائز ہے تو پھر اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اس کے پھیلاؤ کے حوالے سے ہمیں اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے. جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ خواتین میں بالخصوص خوف و ہراس کی ایک فضا قائم ہو گئی کہ باہر اب ہم کیسے جائیں اور ہم بہت زیادہ انسیکیور ہیں اور محرم کے بغیر گھر سے نہ نکلا جائے بعض لوگ کا یہ خیال تھا. قرآن مجید میں جو اس حوالے سے وقرن فی بیوتکن کی ہدایت موجود ہے تو اس کے تحت عورتوں سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ گھر میں ہی انہیں رہنا چاہیے. تو اس پر اگر عمل کر لیا جائے تو پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے اگر کوئی خاتون گھر میں بیٹھنا چاہتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اس طرح اس کا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو اسے ضرور کرنا چاہیے یہ کام. اس کے گھر والے اگر یہ سمجھتے ہیں ان کو بھی یہ ضرور کرنا چاہیے. لیکن جس وقت ہم دین سمجھتے ہیں پھر دین میں تو دیکھا جائے گا نا کہ قرآن مجید میں حکم کہاں آیا ہے اس کا سیاق و سباق کیا ہے اس کا موقع محل کیا ہے.
تو جس وقت ہم وہاں پر جا کے دیکھتے ہیں سورہ احزاب میں جس مقام پر یہ آیت آئی ہے، تو وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت اصرار کے ساتھ اور بہت کنٹینیوٹی کے ساتھ ازواج مطہرات ہی ہیں جو وہاں پر مخاطب ہیں۔ قرآن مجید بالکل واضح، کہیں یا نساء النبی کہہ کے مخاطب کیا جا رہا ہے، کہیں ازواج النبی کہہ کے ان سے گفتگو کی جا رہی ہے، کہیں اہل بیت کہہ کے گفتگو کی جا رہی ہے، اور بڑے متنوع قسم کے احکام انہیں دیے گئے ہیں جو لگتا نہیں ہے کہ ساری مسلمان خواتین سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ یعنی وہاں پر وقرن فی بیوتکن ہی نہیں کہا گیا، اور بھی بہت کچھ کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ تم جو لوگ ہو ان کے گھروں میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اگر جانا ہے تو صرف کھانا پہ بلایا جائے تو کھانے کے وقت جاؤ، کھانا کھا کے پھر واپس آ جاؤ، بیٹھ کر باتیں نہ کرتے رہو۔ اور اگر ان کے گھروں میں داخل ہو ہی نہیں سکتے، کوئی چیز چاہیے تو حجاب کی اوٹ سے، یعنی دروازے پہ کھڑے کھڑے اس زمانے کے اندر ایک ٹاٹ کا پردہ ڈال دیا جاتا تھا، اس کی اوٹ سے کوئی چیز لے لو۔ اسی طریقے سے ازواج مطہرات سے کہا گیا ہے کہ تمہارے گھروں کے اندر جو قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں تو تم ان کے اندر اپنے آپ کو مصروف کرو، اس کام میں اپنے آپ کو لگاؤ۔ ظاہر بات ہے یہ بھی انہی کے ساتھ ایک خاص نوعیت کی ہدایت تھی، اس لیے کہ ان کے گھر میں تو گویا کہ سب سے بڑی ہستی موجود تھی، پیغمبر موجود تھے جن کے اوپر قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اور آپ قرآن مجید سنانا ہی آپ کا کام تھا۔ تو یہ احکام کی نوعیت یہ بتا رہی ہے۔ اور پھر جس طرح سے یہ آیت میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح ہرگز نہیں ہو۔ تو ظاہر یہ اسلوب بالکل صراحت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اسپیسیفکلی ان سے کہا جا رہا ہے، اس کا ایک پس منظر ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ اس زمانے میں اسلام کا سیاسی غلبہ اور فوجی شان و شوکت قائم ہو چکی تھی، کفار کو شکست ہو رہی تھی پے در پے جنگوں کے اندر، جو یہود تھے وہ بھی شکست کھا چکے تھے۔ ایسے میں منافقین کے پاس بس ایک ہی راستہ تھا کہ مسلمانوں کی اخلاقی حیثیت پہ حملہ کیا جائے۔ چنانچہ اس کا سب سے بڑا ہدف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے ایک بہت بڑا بہتان لگایا گیا۔ سیدہ زینب کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شادی ہوئی ہے، اس وقت اس کے اوپر جو بہتان کا سلسلہ شروع کیا گیا، وہ آج بھی ہماری انفارچونیٹلی کتابوں میں اس طرح اس درجے کی ناپاک چیزیں موجود ہیں کہ میں اب ان کو کیا یہاں بیان کروں، لیکن یہ اسی کے اثرات تھے۔ تو سخت پروپیگنڈا تھا، ہاسٹائل انوائرمنٹ تھا، اسکینڈلائز کرنے کا کچھ لوگوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ان حالات میں یہ حکم دیا گیا کہ بھئی آپ کی خصوصی حیثیت ہے، خصوصی مقام ہے، اب ہم خصوصی احکام دے رہے ہیں، آپ نے الگ ہونا ہے تو ہمارا نبی آپ کو کچھ دے دلا کے اچھی طرح فارغ کر دے گا۔ آپ ساتھ رہیں گے تو آپ کے لیے دگنا اجر ہے، آپ اگر کوئی فحاشی کا ارتکاب، بے حیائی کا ارتکاب آپ کی طرف سے ہوگا تو پھر دگنا عذاب ہے، نیکی کا آپ راستہ اختیار کریں گے تو آپ کے لیے بے پناہ اجر ہے۔ تو خاص لگتا ہے کہ صاف لگتا ہے کہ خاص نوعیت کے احکام ہیں جو دیے جا رہے ہیں۔ ان کو اگر کوئی ایکسٹینڈ کرنا بھی چاہیے تو پھر اس کو پورے پیکج کو لینا چاہیے، یعنی پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا کہ ایک حکم تو نکال کے اپنے آپ سے متعلق کر لیا اور باقی حکم جو ہے وہ متعلق نہیں کیے۔ پھر تو یہ بھی ماننا پڑے گا نا کہ ان کے گھروں میں کوئی جا ہی نہیں سکتا، یعنی پھر کسی خاتون کے گھر میں بھی کوئی چند محرم رشتوں کے علاوہ جو قرآن نے وہیں پہ گنوا دیے کوئی جا ہی نہیں سکتا، پابندی ہے وہاں پہ، آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ اور آئے گا تو صرف کھانے پہ آئیں اور پھر کھانے کے بعد فوراً بغیر بیٹھے نکل جائیں، تو اس کے بعد کوئی معاشرت قائم رہ سکتی ہے؟ یعنی کوئی معاشرت اصل میں قائم نہیں رہ سکتی۔ تو میرے نزدیک یہ احکام ایک خاص پس منظر میں دیے گئے ہیں۔ باقی یہ کہ جو خصوصی حالات ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ہو سکتے ہیں۔ لوگ اگر محسوس کرتے ہیں کہ ان کی عزت خطرے میں ہے تو عورتوں کو کیا، مردوں کو بھی منع کیا جا سکتا ہے کہ وہ گھروں کے اندر بیٹھیں۔ تو ضرور اگر یہ ذاتی طور پہ کوئی کرنا چاہے تو کرے، لیکن جو دین کے احکام ہیں وہ ظاہر ہے کہ کبھی آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا، وہ بہت تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئے ہیں۔ یعنی پھر وہ احکام دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، کہہ دیا جاتا گھروں میں بیٹھی رہو۔ یعنی وہ اتنی تفصیل کے ساتھ جزیات میں جا کے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ بھئی زینتوں کو ایسے چھپاؤ، ایسے چھپاؤ، فلاں کے سامنے یہ ہوگا، فلاں کے سامنے یہ ہوگا، اور یہ استثناء ہے۔ تو اس ساری تفصیل کی ضرورت ہی نہیں جو سورہ نور کے اندر بکھری ہوئی ہے۔ پھر تو ایک ہی جملہ کافی تھا کہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہو، لیکن وہ تفصیل بتا رہی ہے کہ شریعت کے احکام ہوئی ہیں، یہ کچھ خاص حالات تھے جن میں یہ احکام نازل ہوئے۔ اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ ہمارا معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اور اسی لحاظ سے جو لوگ دین کے احکام پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے تو ان کی خواتین شرعی پردہ اختیار کرتی ہیں تاکہ وہ مردوں کی غلط نظروں سے بھی بچ سکیں، اور اسی طرح کوئی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ یا غلط رویے کی بھی کوشش نہ کر سکے۔ تو کیا اگر تمام خواتین گھر سے باہر نکلتے ہوئے یہی پردہ بھی اختیار کر لیں تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا؟ یہی ہدایت اسی سورہ احزاب کی اس آیت میں بھی ان الفاظ میں موجود ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟
نہیں دیکھیے، کوئی بہن کوئی خاتون یہ کرنا چاہے تو اس پہ پابندی کوئی نہیں ہے، وہ ضرور کرے اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ محفوظ اس طرح رہ سکتی ہے، تو دین کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ جس وقت یہ باتیں کہی گئی تھیں وہ اسی طرح کے حالات تھے۔ اور میں نے ابھی جس طرح آپ کو ازواج مطہرات کے معاملے میں تفصیل سے ساتھ بتایا ہے، تو یہ صورتحال عام مسلمان خواتین کے لیے بھی پیدا ہوئی تھی، بلکہ اس زمانے میں واقعہ آتا ہے، روایت میں بیان ہوتا ہے کہ مسجد جاتے ہوئے خاتون کا ریپ بھی کیا گیا۔ تو انتہائی ہاسٹائل صورتحال تھی، اور اس میں جب یہ جو اوباش تھے، یہ جو منافقین تھے، آوازیں بھی کستے تھے، چھیڑتے بھی تھے، اور جب ان کی گرفت کی جاتی تھی تو اس زمانے میں چونکہ لونڈیوں کا وہ دور تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ کہ ہم تو ذرا دور سے دیکھ رہے تھے، تو ہم یہ سمجھے کہ ہماری کوئی لونڈی جا رہی ہے۔ تو پھر اس موقع کے اوپر یہ کہا گیا، وہاں جو بات بیان کی ہے کہ ذاتی کا ادنا ایورفنا فلا یوزین، یعنی یہ اس سے قریب ہے کہ تم یہ چیز اختیار کر لو، اپنی چادریں اپنے اوپر گھونگھٹ کی شکل میں نکال لو، اور اس کے نتیجے میں تم پہچان لی جاؤ گی اور تمہیں ایزا نہیں دی جائے گی۔ تو یہ فرق قائم کرنا مقصود تھا کہ بھئی تم نے ایک عذر پیش کیا ہے کہ ہم سے غلطی ہو رہی تھی، غلط فہمی ہو رہی تھی، چلو ہم نے وہ بھی دور کرا دی، اور اس کے بعد کہا کہ اب اگر تم باز نہیں آئے تو پھر تمہارا وہ حشر ہوگا۔ جو انتہائی سخت ترین الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بیان کیے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت ہی برا معاملہ ہوگا۔ تو وہ بھی ایک خصوصی معاملہ تھا، اگر کوئی خاتون اس کو ریگولر بھی کرنا چاہے تو اس کے اوپر کوئی اعتراض میرے نزدیک نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو حکم ہے اس کو اسی جگہ پہ رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ ورنہ پھر سیدھی سی بات یہ نا کہ سورہ نور کے اندر جو اتنے احکام ہیں، جہاں پہ علت یہ نہیں بتائی گئی کہ تم پہچان لی جاؤ، وہاں تو علت یہ بتائی گئی ہے ذالک ازکی لہم، جو دین کا اصل مقصد ہے کہ تمہیں پاکیزگی حاصل ہوگی، وہ علت بیان کی گئی ہے، وہ شریعت کے مستقل احکام ہیں، اس کی سورہ نور میں بڑی تفصیل کی گئی ہے، اس میں استثناءات گنوائے گئے، صاف لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو معاشرے میں روب عمل پوری طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایک طرف وہ سارے احکام دے جا رہے ہیں، تو ان احکام کو دینے کی ضرورت کیا ہے؟ گھروں میں بیٹھی رہو، باہر نکلو تو اپنے آپ کو مکمل کورٹ کر لو، اس کے بعد سورہ نور میں جو کچھ ہے بالکل ارریلیونٹ ہو جاتا ہے۔ تو اچھا، کامن اس میں سینس آدمی استعمال کرے۔ پردے کے لفظ کے حوالے سے بھی ذرا آپ بات کیجیے گا، اور یہ بھی اس میں ایڈ کر لیجیے گا کہ کیا یہ بھی کہا جاتا ہے نا ہمارے یہاں کہ آواز کا بھی پردہ ہے خواتین کی، اس کو بھی دیکھیے ذرا وہ تھوڑا بھی ازواج elaborate کیجیے۔ مطہرات کو یہ تو نہیں کہا گیا تھا کہ آواز کا کوئی پردہ، یہ کہا گیا تھا کہ جب تم بات کرو، ظاہر بات ہے وہ بہت بلند اور اعلیٰ خواتین تھیں، ہمارے نبی کی بیگمات تھیں، تو حضور جیسا ہی ان کے اندر اخلاق آیا تھا، اور اس اخلاق کا ظاہر بات ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی بہت نرمی سے بات کرے، شرافت سے بات کرے، لیکن جس طرح کے منافقین یہ کوششوں میں لگے ہوئے تھے تو اس سے اندیشہ تھا کہ یہ کسی نہ کسی طرح کسی بات کو اسکینڈلائز کریں گے، تو انہیں منع کر دیا گیا کہ آپ بالکل سپاٹ لہجے کے اندر بات کریں اور ٹو دا پوائنٹ بات کریں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بڑے احکام تھے، یعنی گھروں میں جا ہی نہیں سکتے، جو مانگنا ہے دور سے مانگیں، پردے کی اوٹ سے مانگیں، ان کے گھروں میں انٹری کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو بڑے سخت احکام دیے گئے تھے، اس میں سے ایک حکم یہ بھی تھا۔ اور یہ جو پردے کا لفظ آیا ہے یہ بھی وہیں سے آیا ہے، یوں ورائے الحجاب سے جو آیا ہے، تو اصل میں وہ یہ چہرے والا پردہ نہیں تھا، یہ ٹاٹ کی طرف اشارہ ہے۔ اس زمانے میں دن کے وقت گھر کے دروازے بند نہیں ہوتے تھے، ٹاٹ کے پردے پڑے رہتے تھے، تو ٹاٹ کے پردے جو تھے جن سے کورنگ کے لیے جنہیں ڈالا جاتا تھا، جنہیں سطر کے طور پہ، اس کو حجاب کہا گیا ہے۔ تو لوگوں نے یہاں سے یہ لے لیے ہیں، اور اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے اس تعبیر میں کہ ذہن ہمیشہ منتقل یہاں پہ ہوتا ہے کہ یہ تو اس پردے کا تعلق عورت سے، جبکہ سورہ نور میں آپ جائیں گے جہاں پر اصل احکام دیے گئے ہیں، بہت اختصار سے بیان کر دیتا ہوں، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کو مخاطب کیا، تو ایک طرف وہ سارے احکام دے جا رہے ہیں، تو ان احکام کو دینے کی ضرورت کیا ہے؟ گھروں میں بیٹھی رہو، باہر نکلو تو اپنے آپ کو مکمل کورٹ کر لو، اس کے بعد سورہ نور میں جو کچھ ہے بالکل ارریلیونٹ ہو جاتا ہے۔ عورتوں کی گئی ہیں، اور پھر مزید دو ہدایات عورتوں کو یہ کی گئی ہیں جو انہیں مردوں سے ممتاز بھی کرتی ہے، اور کچھ اٹریکشن بھی ان کے درمیان سے پیدا ہوتی ہے کہ تمہاری نسوانیت کا اظہار جہاں سے ہوتا ہے تو تم اپنی گریبانوں پر، اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کی چادر کا آنچل جو ہے وہ ڈالے رہا کرو، اور اپنی زینتوں کی نمائش نہ کرو سوائے اس کے کہ جو خود ہی ظاہر ہوتے ہیں، یعنی جو ہاتھ پاؤں کے اوپر، ہاتھ اور چہرے کے اوپر جو زینتیں ہوتی ہیں روٹین کی، یعنی چہرہ اور ہاتھ کھلا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو چھوٹی موٹے زیورات ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کے پورے جسم کے زیورات کور ہونے چاہیے، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو عورتوں کے اندر کشش پیدا کرتے ہیں۔ تو اس نسوانی کشش اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے طریقے سے، بہت خوبصورت طریقے سے تعدیل کی ہے۔ مردوں کو بھی یہ توجہ دلائی ہے کہ عورت کو انسان سمجھو، اور عورتوں کو بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ ان کو انسان بن کے ہی مردوں کے سامنے آنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو مرد ہوتے ہیں یہ اپنے 2 4 5 جو قریبی رشتے کی خواتین ہوتی ہیں ان کے علاوہ کسی خاتون کو انسان کے طور پر نہیں دیکھتے، عورت کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور وہ انہیں 2 وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے، یا تو عورتوں کا جمال ہوتا ہے یا ان کی نسوانیت ہوتی ہے۔ تو جمال وہ زینتوں سے پیدا کرتی ہیں، وہاں پہ ان کو روکا گیا، اور نسوانیت کا اظہار چونکہ ان کا سینہ ہوتا ہے
اس کو کہا گیا کہ خاص طور پہ کور کر لو. تو اصل احکام یہ ہیں. اس میں پھر قرآن مجید نے بہت سے مستثنیات بھی بیان کی, اس کی بڑی تفصیل ہے, لیکن توجہ دلانے کا مقصد یہ ہے کہ اصل شریعت یہ ہے. اور آپ دیکھ لیے یہ بھی بڑی پاکیزہ شریعت ہے, یعنی اس میں کے بعد کوئی عورت جو ہے وہ اس پہلو سے اٹریکٹیو نہیں رہتی, وہ ایک انسان کے طور پہ نظر آتی ہے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص, اس کے بعد چہرے ہی کھلا ہوا ہے نا, تو چہرے کو دیکھ کے یاد رکھیے گا کوئی سیکس اپیل کسی کو فیل نہیں ہوتی, اور جس کو ہوتی ہے پھر ہم تو جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں تو بچوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا, اور اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ مردوں کو بھی نہیں چھوڑتے. ورنہ خوبصورتی ایک الگ چیز ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو صنفی کشش ہے اس کی تو تعدیل کر دی ہے. جس طریقے سے کورنگ کا یہاں پہ حکم دیا ہے وہ باقی نہیں رہتی. جنرلی اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے کہ ہمارے یہاں جب خواتین کے خلاف جرائم ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسے اسکینڈلز ہوں یا اس قسم کے واقعات جب منظر عام پہ آتے ہیں, تو اس وقت لوگوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یعنی اخلاقی طور پر ہم لوگ جس طرح سے چیٹس کو جو کامنٹس کرتے ہیں چیٹس پہ یا ہم فارورڈ کرتے ہیں چیزیں, تو ایک بائسنس کا تو رویہ نظر آتا ہے, ایکسٹریم قسم کے بیہیویئرز ہوتے ہیں, یا تو ہم بالکل فیور میں آ جاتے ہیں یا بالکل اگینسٹ ہو جاتے ہیں جیسے جیسے نیوزز پاپ اپ ہوتی ہیں. تو اس قسم کی جو بھی چیزیں ہیں, تو ایک مومن کی کیا ذمہ داری بنتی؟ دیکھیے یہ بڑی ٹریجڈی ہے, آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کے اپنے تعصبات ہیں اور ان کے اپنے نظریات ہوتے ہیں, خاص طور پر یہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں یہ تو چونکہ ایک ویسے بھی تہذیبی جنگ کا حصہ ہے. یعنی ہمارے اور مغرب کے بیچ میں پچھلے 2 صدیوں سے جو تہذیبی جنگ جاری ہے اس کی وجہ سے پردہ جو ہے ایک سمجھے کہ فوکل پوائنٹ بنا ہوا ہے. تو جو لوگ کوئی ذرا سا بھی کوئی مختلف بات کہیں تو وہ ویسے ہٹ لسٹ کے اوپر آ جاتے ہیں, نشانے کے اوپر آ جاتے ہیں. حالانکہ ایک بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ خدا کے خوف میں جیے. اور یہ میں عرض کروں کہ شروع دن سے مسلمان اہل علم میں یہی 2 آرا چلی آ رہی ہیں جو ابھی میں نے بیان کی ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ چہرے کا پردہ ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں. نہ کوئی فحاشی کی طرف بلاتا ہے, نہ کوئی عریانی کی طرف بلاتا ہے, نہ کوئی کسی بہت بہودگی کی طرف بلاتا ہے. لیکن لوگ ان ساری چیزوں کو نہیں سمجھتے, اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اپنی بائسنس ہوتی ہے اور خدا کے خوف سے خالی ہوتے ہیں. تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ آئے تو اصولی بات یہ ہے کہ خدا کا خوف دل میں رکھیں, اس بات کے اس تصور سے خالی نہ ہو کہ ایک روز اللہ پروردگار کے حضور پیش ہونا ہے, اپنے ہر عمل کا ہر بات کا جواب دینا ہے. اور یہ جو جواب دہی ہوگی یہ عملی کی نہیں ہوگی بلکہ عمل سے پہلے آپ کے نقطہ نظر کی ہوگی. تو تعصب سے بالکل دور رہنا چاہیے اور خدا کے خوف کے ساتھ انسان کو کسی بھی معاملے میں بات کرنی چاہیے. جی بالکل درست فرمایا آپ نے. اچھا, ہمارے ہاں اگر غور کیا جائے تو انتہا پسندی کے جس طرح آپ نے کہا کہ رویے پھر دونوں جانب نظر آتے ہیں ہمیں. یعنی قرآن کے جن احکام پر ابھی ہم نے گفتگو کی, آپ نے جن کو ایکسپلین کیا, تو ہمارے مذہبی لوگوں میں اس بارے میں انتہائی سختی کا رویہ ہوگا, اور ایک دوسری انتہا پر جو لبرل طبقہ مانا جاتا ہے اس کے ہاں یہ سب دقیانوسی باتیں سمجھی جائیں گی, اور ایسے رویے پھر وہ اختیار کرتے ہیں کہ جیسے مغربی ممالک میں سب کچھ کھلا ڈلا ہوتا ہے اور کسی قسم کی کوئی پابندی وہاں نہیں ہوتی. اور پھر اس طرح کی مثالیں بھی ان معاشروں سے پیش کی جاتی ہیں کہ وہاں عورت کچھ بھی پہن کر نکل جائے تو کسی کی مجال نہیں کہ اسے ہاتھ بھی لگا سکے وغیرہ. جبکہ اس کے جواب میں پھر مذہبی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ان معاشروں میں کتنے ہی بچے بغیر باپ کے نام کے پلتے ہیں, اور اسی طرح ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ دیا جاتا ہے وغیرہ. تو اس صورتحال میں ایک عام آدمی پھر کیا کرے اور درست رویہ کیا ہوگا اس حوالے سے؟ عام آدمی کو دیکھیے پوری دیانتداری کے ساتھ صحیح بات تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جو مغرب میں جس طرح معاملہ ہو رہا ہے یہ تو ظاہر کسی پہلو سے صحیح نہیں ہو سکتا. اس کو تو انسانوں کی فطرت ہی اٹھا کے پھینک دے. وہ تو میں نے عرض کیا نا کہ ایک پورا نقطہ نظر ہے جو تخلیق کیا گیا ہے, زنا کو جواز بخشا گیا ہے, عریانی کو جواز بخشا گیا ہے, اس کے نتیجے میں ہمیں ساری چیزیں نظر آتی ہیں. ورنہ انسانی فطرت نے, انسانی معاشروں نے کبھی اس طرح کی عریانی اور زنا کو قبول ہی نہیں کیا. تو یہ تو سمجھیے کہ فطرت ہی مغرب کے اس نقطہ نظر کو اٹھا کے پھینک دیتی ہے. جو اصل مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم مسلمانوں میں جو 1-2 نقطہ نظر ہیں اس میں لوگوں کو طے کرنا ہوتا ہے کہ کیا اختیار کریں نقطہ نظر. تو جس کا دلائل کے ساتھ جس پر اطمینان ہو جائے اس کو اختیار کر لیں, اور دوسرے کے بارے میں کوئی اس طرح کی آرا قائم کرنا کہ یہ انتہا پسند ہے یا یہ لبرل ہے یا مغرب کا ایجنٹ ہے, اس طرح کی چیزوں کے بجائے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ کہیں کہ بھئی اس نے دیانتداری سے جس نقطہ نظر کو ٹھیک سمجھا اس کو اختیار کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر لیں گے. اگر وہ تعصب کے تحت کیا ہے, اپنی انتہا پسندانہ سوچ کے تحت کیا ہے, اپنے لبرل نظریات کے تحت کیا ہے تو پھر وہ جواب دہ ہوگا.
اور اگر اس نے خدا کے خوف کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور پھر فرض کر لیں وہ غلط بھی ہو گیا تب بھی ان اللہ ماجور ہوگا، اس کو اجر ملے گا۔ تو خدا کا خوف دل میں رکھنا چاہیے اور صحیح بات تک پہنچنے کی دیانت دارانہ کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ جی اس پہ یہ ساری جو گفتگو ہوئی ہے اس کے بعد ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ شاید ہمارے یہاں جو لوگ ہیں ان کے پاس کوئی سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے زندگی گزارنے کی، کوئی اعلیٰ برتر مقصد کہ جس کی وجہ سے یہ ساری لغویات اور اس قسم کی چیزوں میں انڈلج ہونے کے بجائے اس سے ہٹ کے کچھ اور طرح کے کام کیے جائیں، جیسا کہ آپ ہمیشہ زور دیتے ہیں کہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے زندگیوں میں، خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کی زندگیوں میں معنویت کو کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے زندگی کے اندر معنویت جو ہے وہ مقصدیت سے آتی ہے۔ زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، مقصد چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ مقصد کا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس کا دنیا کا کوئی فائدہ ہو رہا ہو یا آخرت کا کوئی فائدہ ہو رہا ہو۔ جب با مقصد زندگی گزاریں گے تو پھر انسان اپنے وقتوں کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ لیکن زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گھنٹوں لوگ سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں، لوگ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں گھنٹوں، لوگ انٹرنیٹ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو زندگی کا کوئی جب مقصد ہوگا تو آپ پھر جو چیز بھی دیکھیں گے ایک اعتدال اور توازن میں دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ بیشتر وقت اپنے مقصد کے حصول میں صرف کریں گے۔ تو آپ نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا ہے۔ اس طرح کی چیزوں کے پھیلنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس وقت ہی وقت ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کے اندر لگے رہتے ہیں۔ تو زندگی ایسے گزارنی چاہیے، انسان کو یہ سوچ کے گزارنی چاہیے کہ ہر دن گویا کہ میری زندگی کا آخری دن ہے، تو یہ اگر آخری دن ہے تو پھر مجھے سوچ لینا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے، یہ تو بہت ہی اہم بات۔ اچھا ریحان صاحب، ہمارے جو ویورز ہیں ان کی طرف سے بھی اس حوالے سے کچھ سوالات ہمیں موصول ہوتے رہتے، تو ان میں سے بھی کچھ سوالات کے اگر آپ جواب دے دیں۔ تو ایک سوال اس میں سے یہ تھا کہ اگر ہم اپنی فیملی کے ساتھ کہیں باہر جائیں اور کوئی جان بوجھ کر ہماری خواتین کو تنگ یا ہراساں کرنے کی کوشش کرے تو کیا کرنا چاہیے ایسے؟ دیکھیے اصلاً تو یہ قانون کا کام ہے، قانون اتنا مؤثر ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں، معاشرتی دباؤ اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی بےہودگی ناقابل قبول ہو، پورا معاشرہ اس کے خلاف کھڑا ہو جائے، پوری ریاست کھڑی ہو جائے۔ انفارچونیٹلی یہ صورتحال نہیں ہے۔ تو اس میں دو ہی راستے ہیں، وہ یہ کہ بعض اوقات آپ کو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نظر انداز کر دیں گے تو زیادہ عافیت کا راستہ ہے، اور بعض اوقات انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، تو پھر پوری قوت کے ساتھ اسے جو ہے، اور جب بات ایسی ہو کہ معاملہ عزت کے اوپر بنائے پھر تو ہر حال میں آدمی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا، وہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے، حد الامکان اصول یہ ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں اور حکمت کے ساتھ اس پوری صورتحال کو ہینڈل کریں۔ لیکن اصل میں لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی ہم سب اگر اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے تو صورتحال خراب ہوگی۔ ہم سب کو تربیت کا کام کرنا چاہیے۔ پرابلم پیدا کہاں سے ہو رہا ہے؟ پیدا یہاں سے ہو رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت، اور خاص طور پہ مردوں کی تربیت نہیں کر رہے۔ دیکھیے سارے مسائل کہاں سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ جو پردے کا قانون ہے اس کو بس عورتوں سے متعلق کر دیا، تو مردوں کی کوئی تربیت ہی نہیں ہے۔ جب قرآن مجید میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سورہ نور میں مردوں سے شروع کر رہے ہیں، مجھے بتائیے نا، اگر مردوں کے یہ احکام مان لیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے آپ کو جو ہے اپنے جنسی جذبات کو قابو میں رکھو، اپنا لباس باحیا رکھو، تو یہ انسٹرکشن جو دی ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر مرد مان لیں تو پھر مسئلہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ مسئلہ تو ختم ہی جائے گا۔ اس وقت جو ہمارے ہاں خواتین کے خلاف ہیرسمنٹ کی صورتحال ہے، انہیں گھورا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے، یہ کم سے کم چیزیں تو بہت عام ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ یہ کہ مردوں کی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ تو ہمیں اس معاملے میں اصلاح کرنی چاہیے۔ مرد صدیوں سے زیر بحث نہیں آ رہے، مرد صدیوں سے زیر بحث نہیں آ رہے، مردوں کو زیر بحث لانا چاہیے۔ اور اس وقت ہمارے معاشرے میں توجہ دلاتا رہتا ہوں، خواتین تو بہت بہتر جگہ پہ، جو احکام ان کو دیے گئے ہیں وہ بہتر جگہ پہ کھڑی ہیں، اس پہ زیادہ عمل کرتی ہیں۔ مرد تو 99% عمل نہیں کرتے، ان کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سر ایک اور سوال موصول ہوا ہے، is it allowed for men and women in Islam to sit closely, and how should non-mahram and women interact with each other؟ دیکھیے وہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، محرم نامحرم کے جو اللہ تعالیٰ نے مردوں عورتوں کے انٹریکشن کے احکام دیے ہیں وہ اسی اصول پہ دیے ہیں کہ محرم اور نامحرم جب ایک جگہ جمع ہوں
تو اس وقت دونوں کو یہ چاہیے کہ اپنی نگاہوں کا زاویہ درست رکھیں، ایک دوسرے کو گھورنے تاڑنے اور جسم کا جائزہ لینے کی کوشش نہ کریں، لباس باقرینہ ہو، باحیا ہو۔ خواتین کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے جسم کو کور رکھیں، خاص طور پہ اپنے گریبانوں پہ، اپنی چادروں پہ، اپنے دوپٹوں کے آنچل ڈالے رکھیں، اور اپنی زینتوں کی نمائش نہ کریں سوائے ان زینتوں کے جو کھلے ہوئے اعضاء کے اوپر ہوتی ہیں۔ تو دونوں کو ان احکام کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور یہ بات میں واضح کر دوں کہ یہ صرف جوان لوگ ہی نہیں ہوتے، ہر ایج گروپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے اس معاملے میں بعض رعایتیں بھی پھر آگے چل کے دی، لیکن وہ اس وقت موضوع نہیں ہے۔ تو اصول یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ احکام ہیں جن کی ہمیں پابندی کرنی ہے۔ باقی رہا سٹ کلوزلی والا معاملہ کے ساتھ بیٹھیں، تو ہے کہ جب ساتھ بیٹھیں گے تو جسمانی اتصال ہوگا، لمس اور جسمانی اتصال سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کہیں بالفرض جیسے ملک سے باہر ہم بھی رہے ہیں اور بھی لوگ جو جاتے ہیں وہاں تو ساتھ ساتھ بسوں کے اندر بیٹھتے ہیں، تو اس وقت اہتمام یہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنے جسم کو پھر ٹچ نہ ہونے دیں۔ یہ آدمی کے لیے پاسبل ہوتا ہے، یہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب لائک جو اصولی ہدایات ہیں بس اس پر عمل کیا جائے، اس کے بعد جو آپ نے بتایا کہ اس سے بچا جائے۔ اچھا، اس پہ ہمارے پروگرام کا ٹائم تو اینڈ ہو رہا ہے، ایک کچھ کلوزنگ ریمارکس اگر آپ دے دیں سر۔ دیکھیے، میں جو اصولی بات عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں صورتحال بہتر ہونے کا اصل راستہ یہ ہے کہ مردوں کی تربیت کی جائے۔ پرابلم جو ہے زیادہ مردوں کے اندر ہے، فوکس خواتین ہوئی بھی ہوتی ہیں، یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کیا ہے۔ تو جب یہ معاملہ ہوگا تب میرے نزدیک یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اچھا، یہ اسی حوالے سے پھر آپ یہ بھی بتائیے گا کہ جب آپ نے اتنا زور دیا اور یہ بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ واقعی مردوں کی تربیت کا فقدان ہے ہمارے ہاں، تو پھر مردوں کی تربیت کیسے کی جائے اور یہ کام کرے گا کون؟ دیکھیے، یہ تو قرآن مجید لوگوں تک جس وقت ہم پہنچائیں گے، اس کے احکام پہنچائیں گے، اس کے احکام کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ویسے بیان کریں گے، تو مردوں کی تربیت ہونا خود بخود شروع ہو جائے گی۔ یعنی سورہ نور میں جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں حکم شروع ہی مردوں سے ہو رہا ہے۔ تو کچھ بھی نہ کیجیے، قرآن مجید کی آیتیں لوگوں کو سنانا شروع کر دیجیے۔ ایک چیز تو یہ کرنے کی، دوسرا یہ کہ اصل میں ہمارے جو تربیت کے جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں، مثال کے طور پر علماء اکرام ہیں، مساجد کے جو ائمہ ہیں، اسی طریقے سے جو گھروں کے اندر والدین ہوتے ہیں یا تعلیمی اداروں میں اساتذہ ہوتے ہیں، ان کو بھی اس طرف توجہ دلانی چاہیے، اس کو مسئلہ بنانا چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے حکم جب دیتے ہیں تو مردوں سے شروع کرتے ہیں، ان کو کچھ سمجھاتے ہیں، خواتین سے بھی کہتے ہیں، بلکہ میں جیسا کہ میں بارہا توجہ دلاتا ہوں کہ خواتین کو دگنے احکام دیے ہیں، لیکن وہ بات کی بات ہے اور ہماری خواتین پریکٹیکلی فالو کر رہی ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد فالو کر رہی ہے۔ بگاڑ اصلاً مردوں میں آیا ہوا ہے، غیر معمولی بگاڑ آیا ہوا ہے، تو فوکس اس پہ ہونا چاہیے، توجہ اس کے اوپر ہونی چاہیے۔ جب ہوگی تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ سر آپ کا، رضوان صاحب آپ کا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ہم کچھ اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ تھینکس لاٹ۔ السلام بہت علیکم۔ شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔